السلام علیکم جی، ساجد خان آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنا بھی پروپیگنڈا کیا گیا میڈیا کی طرف سے، خاص کر کے جتنے بھی پیشن گوئیاں کی گئی تو وہ سب کی سب غلط ثابت کر کے دکھائی عمران خان صاحب نے۔ پہلی پیشن گوئی جو کی گئی تھی تو وہ یہ تھی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا سلیکٹڈ ہے، جیسے ہی فوج عمران خان سے ہاتھ کھینچے گی تو یہ ایک دم سے زمین پر گر جائے گا۔ مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت گرائی گئی، فوج نے عمران خان سے ہاتھ ہٹایا تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ کالے کرتوت بھی سامنے آ گئے جو آج تک چھپے ہوئے تھے۔ دوسری پیشن گوئی یہ کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر ختم ہو گئی تو عمران خان صاحب کو عوام بھول جائے گی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ عمران خان لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ تیسری پیشن گوئی یہ کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی جیسے ہی حکومت ختم ہوگی تو وہ لندن میں اپنی جو بیوی صاحب کا جو اس کی بیوی تھی جمائمہ، اس کے پاس چلا جائے گا۔ اگر تاریخ نے ثابت کیا کہ اس کی حکومت ختم ہوئے 2 سال گزر گئے، 2 سال میں سے 8 ماہ اس کو جیل میں ہو گئے ہیں، مگر وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر وہ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ چوتھی پیشن گوئی یہ کی گئی تھی کہ عمران خان ڈرتا ہے اور اس کو اگر اریسٹ کیا گیا، اس کو جیل میں رکھا گیا تو زیادہ ٹائم وہ جیل میں نہیں گزار سکے گا۔ مگر یہ بھی تاریخ نے ثابت کیا کہ عمران خان کو 8 ماہ ہو گئے ہیں، مگر اس نے ایک بار بھی اپنے وکیلوں سے یہ بات نہیں پوچھی کہ میری رہائی کب ہوگی۔ پانچویں پیشن گوئی یہ کی گئی تھی کہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی جو ہے تو یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے، اس پر اگر تھوڑا سا ظلم ہوا تو یہ پس جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ جتنا ظلم اور جبر پی ٹی آئی پہ اور عمران خان کے سپورٹروں پہ ہوا، اس کا عشر اشیر بھی نون لیگ پیپلز پارٹی پہ نہیں ہوا۔ اگر ان پہ اس کا آدھا ظلم بھی ہو جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیتے، مگر پی ٹی آئی ڈٹ کے کھڑی ہے اور آج بھی کھڑی ہے۔ چھٹی پیشن گوئی یہ کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے تو وہ نشے کے عادی ہیں، وہ جیل میں زیادہ ٹائم نہیں گزار سکیں گے، مگر وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ 8 ماہ سے وہ شخص جیل میں ہے اور اسے کوئی بیماری نہیں ہوئی، ورزش کر رہا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے 2 قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ کے ختم کیے۔